سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. صاحبزادگان، خلفائے کرام، حاضرین و سامعین اور یاران مجلس یاران طریقہ، عزیزان گرامی قدر، نہایت ہی پروقار روحانی 21ویں محفل فیض منزل حق بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ اور خواجہ خواجگاں قیوم زمان غوث جہاں حضور خواجہ محمد لال قندوزی المعروف حضور استاد صاحب مبارک آپ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب بھی اس محفل میں ہے۔ آج کی یہ رات، جو لمحے جو وقت ہم نے یہاں پہ گزارا ہے، ایک ایک سانس جو یہاں پہ لیا جا رہا ہے، جو وقت یہاں پہ گزار رہے ہیں، یہ حاصل ہے زندگی کا اور سرمایہ ہے۔ اور آج کی اس بزم سعید کے انعقاد پر منتظمین 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں، خصوصاً آج کی اس محفل کے منتظم اعلیٰ محترم جناب صوفی احمد سعید صاحب، خصوصاً مجلس یاران طریقت اور ان کے امیر صوفی وقاص صاحب، جنہوں نے دن رات بڑگن سے، بڑی محبت اور بڑے شوق اور چاہت سے ہم سب کے لیے اس محفل کا، اس بزم کا انعقاد کیا ہے، اس کو سجایا ہے، اس کا انتظام و انصرام کیا ہے بڑی جانفشانی سے۔ اور 100 بار تحسین ہے، آفرین ہے، تبریک ہے صوفیاز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ
صوفیاز کلیکشن کو بے پناہ برکتیں اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیا مقدسہ اور ایک حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے، اختصار کے ساتھ اپنا مضمون میں احباب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی مومنین کو اپنی جان دے کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتہ محبت کو قائم رکھنا پڑے تو جان 100 دفعہ قربان کر دی جائے گی، لیکن یہ رشتہ محبت و تعلق نہیں توڑا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننا یہ ایمان کے لیے لازمی، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ جناب سید العالمین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا نبی اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں، زیادہ عزیز ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جناب رسالت واب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر محبت رسالت واب ہے اور کس درجے کی کہ سب کچھ پیچھے رہ جائے اور سید العالمین علیہ السلام کی محبت اور آپ کی ذات سب سے عزیز ہو جائے، پھر یہ ایمان ہے۔ محبت رسالت واب یہ ایمان کا تقاضا بلکہ عین ایمان ہے۔ اب جب محبت آئے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سن لیجئے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز طریقت میں وہ محبت ہے، سب سے بنیادی اصول طریقت میں محبت ہے۔ جب بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں خود بخود ہونے لگتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کا وجود قائم ہو جائے گا تو پھر لازمی طور پر اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا، اس کا نتیجہ بھی آئے گا۔ اب جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت کا اثر دو طرح لازمن ظاہر ہوتا ہے۔ بس یہ دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جب محبت ہو جائے تو محبت کا اثر دو صورتوں میں لازمن ظاہر ہوگا۔ ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، محب اپنے محبوب کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ اگر تو سمجھ لے کہ اتباع اصول حاصل ہے تو پھر سمجھ لے کہ محبت ہے، اور اگر اتباع اصول حاصل نہیں ہے تو دعویٰ محبت کھوکھلا ہے، جھوٹا اور ناقص ہے۔
بالکل ایسے ہی نسبت تعلق قائم کر لینے کے بعد اپنے مرشد کے ساتھ اگر محبت ہے تو اتباع لازمی ہے، یہ ضرور ظاہر ہوگی، اور اگر اتباع نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی تک شیخ سے محبت بھی نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے بعد لازماً طور پر اس کے اندر اتباع خود بخود آنے لگتی ہے، خود بخود آنے لگتی ہے۔ سن لیجئے، اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے، اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت یہ امر کا نتیجہ ہے، حکم کا نتیجہ ہے، یعنی جیسا حکم دے دے کوئی ویسا کر لیا جائے تو یہ اطاعت ہے۔ رسول اللہ کا حکم پورا کر لے، جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا ویسا کرے تو یہ اطاعت ہے، جو شیخ کہہ کے کروائے ویسا کرے تو یہ اطاعت شیخ ہے۔ اور اتباع میں امر کی حاجت نہیں ہوتی، حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اپنے چہرے پہ سنت کو سجاؤ، یہ کہنا نہیں پڑتا کہ اپنے سر پہ سنت کا تاج سجاؤ، یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تیرا چہرہ میرے جیسا ہو جانا چاہیے، شیخ کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تیری چال ڈھال، تیرا کردار، گفتار، تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، تیرا سونا جاگنا، تیری وضاقتہ شکل صورت، تیرا سب کچھ میرے مطابق ہو جانا چاہیے، یہ کہنا نہیں پڑتا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو محب خود بخود اپنے محبوب کی اتباع کرنے لگتا ہے، وہ چلتا ہے تو اسی طرح کہ جیسے محبوب چلتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے تو ویسا ہی جیسا محبوب پہنتا ہے، اپنی وضاقتہ بناتا ہے بالکل محبوب کی ہے، اس کی کردار گفتار اس کا سب کچھ اپنے محبوب کی وجاہت میں، شکل صورت میں، حائط میں، قد و قامت میں ضم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اسے کہنا نہیں پڑتا، یہ کہہ کے نہیں کروایا جاتا۔ کہہ کے کروایا جائے تو پھر اطاعت ہے، اور اطاعت میں عرض کر رہا ہوں محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ محبت کا نتیجہ، محبت کا اثر کیا ہے؟ اتباع ہے۔ جب کوئی جتنا زیادہ محبت میں کام ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اتباع کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا، بس دیکھتا ہے کہ محبوب ایسا ہے پھر ویسا کرنے لگتا ہے، محبوب اس طرح چلتا ہے ویسے چلنے لگتا ہے، محبوب اس طرح بولتا ہے اسی طرح بولنے لگتا ہے، محبوب کی شکل صورت وضاقتہ ایسی ہے تو خود بخود محب بھی اپنی شکل صورت وضاقتہ ویسی بنا لیتا ہے۔ تو اطاعت حکم کا نتیجہ ہوتی ہے اور اتباع محبت کا نتیجہ ہے۔ جب محبت آئے تو لازماً اس کا پہلا اثر وہ اتباع میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب اتباع کہاں تک ضروری ہے یہ بھی سن لیجیے، اتباع کہاں تک ضروری ہے؟ یہاں تک کہ محبوب کی کوئی بھی ادا قضا نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبوب کی کوئی بھی ادا قضا نہیں ہونی چاہیے، یہ تقاضا ہے محبت کا۔ جب محبت ہو تو اس درجے کی اتباع خود بخود ہونے لگتی ہے۔ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں اس کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر اتباع رسول کی رسالت معاف کرتے تھے، اور ہمیں کس طرح اتباع کرنی ہے اپنے محبوب کی، کس قدر ہمیں اتباع کرنی جو ہم سے خود ہونی چاہیے۔ جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن گھر تشریف لائے، اور گھر میں اندر تشریف لانے کے بعد آپ باہر آئے، اور باہر جو مرکزی دروازہ تھا مین گیٹ، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر آپ نے پانی منگوایا، طلب فرمایا، پانی خادم لایا، آپ نے اسی چوکھٹ پہ بیٹھ کر وہ پانی نوش فرمایا، پانی پیا۔ اب خادم کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جب آپ کو گھر میں کوئی کام تھا تو آپ اندر تشریف لائے ہیں، جب آپ اندر آئے ہیں تو پانی نہیں اندر نوش فرماتے، جب باہر کسی کام سے جا رہے تھے تو پھر یہاں رکے کیوں ہیں، اور رک کر آپ نے یہاں پہ پانی چوکھٹ پہ بیٹھ کر نوش کیوں فرمایا، پیا کیوں؟ جب پوچھا کہ حضور یہ مجھے حکمت سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ اندر تشریف لائے پھر اندر پانی نہیں پیا، باہر دروازے میں بیٹھ کر کیوں منگوا رہے ہیں؟
اب چونکہ یہ تقاضا تھا محبت کا، اتباع ضروری تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لازماً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی، لیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت هذا، میں نے ایک دن اسی طرح اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، سو آج میں ویسے ہی کر رہا ہوں کہ سرکار گھر تشریف لائے، پھر آپ باہر دروازے میں آئے اور چوکھٹ میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نہیں آپ نے پانی نوش فرمایا، آج مجھے یاد آیا ہے تو میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ تقاضا ہے محبت کا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ دوسری مثال، مدینہ طیبہ میں گلی تھی، ایک بازار تھا، صحابہ کے یہاں تک گئے اور آئے ہیں، اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم وہاں تک جائیں اور وہاں سے وہاں تک جائیں اور واپس آئیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آپ دیکھیں کہ معاملات میں کمی ہو رہی ہے، میرے معمولات پورے نہیں ہو رہے، میرا عبادت میں ذوق نہیں بڑھ رہا ہے اور طریقت میں میرا دل نہیں جمتا، تو اس کے لیے کسی اور پریشانی کی ضرورت نہیں، بس ایک احتساب کرنا ہے، بس ایک چیز کا احتساب کرنا ہے کہ کہیں شیخ کے ساتھ محبت میں کمی تو نہیں آ گئی، بس یہ دیکھنا۔ لازماً محبت میں کمی کا اثر ہے جو آپ کا قدم پیچھے ہٹنے لگے گا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب قدم رک جائیں، آگے نہیں بڑھ رہے، رک جائیں، یا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر فوراً علاج نہ کر لیا جائے تو قدم پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے ہٹنے لگتا ہے، سالک اپنے مقام سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ میں آگے بڑھنے کی بجائے رک گیا ہوں یا پیچھے نیچے گرنے لگا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جب آپ احتساب کریں گے، خود احتسابی، تو وجہ صرف یہ نکلے گی کہ کوئی وجہ بن گئی ہے جس کی وجہ سے محبت شیخ میں کمی آئی، محبت شیخ میں کمی آئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، محبت کو لازم کریں، جب محبت ہوگی تو اتباع شیخ خود بخود آ جائے گی، پھر خود بخود بندہ اپنے شیخ کی ہر پسند کو پسند کرنے لگتا ہے اور اس کی ہر ناپسند کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ اس کی پسند کو ناپسند کرے اور دعویٰ محبت بھی کرے تو یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے جو خود کو دیا جا رہا ہے۔ یا تو پھر دعویٰ ناقص ہے، یا پھر اگر دعویٰ سچا ہے تو یہ اس کا لازمی اثر ہے کہ اتباع ضرور ظاہر ہوگی، اگر اتباع ظاہر نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں کہ محبت میں وہ درجہ اور کمال نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ دوسرا محبت کا اثر ہوتا ہے ادب۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر ادب بھی پیدا ہو جاتا ہے، بندہ باادب ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ادب ضرور کیا جاتا ہے، اس کے سامنے بے ادبی نہیں ہوتی۔ دعوی محبت بھی ہو اور ادب نہ ہو، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر دعوی محبت ہے تو محب کی بارگاہ کے آداب ضرور ملحوظ خاطر رکھے جائیں گے، ضرور ملحوظ خاطر رکھے جائیں گے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں کس قدر ادب کرتے
اگر چھوٹے اور بڑے کی بات پوچھو تو بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میں 2 سال پہلے پیدا ہوا، میری پیدائش 2 سال پہلے ہو گئی ہے، وگرنہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو اس قدر ادب کا لحاظ رکھا جائے کہ اور جب محبت ہے تو لازمی اثر ہے محبت کا ادب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے قربانی کے جانوروں کا پوچھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں پر جانور گنوائے قربانی، انگلیوں۔ میں تمہیں اسی طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ جب پوچھنے پر اپنا ہاتھ اٹھایا، انگلیاں اٹھائیں، دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے اونچا ہو گیا ہو، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے اونچا ہو گیا ہو۔ فوراً ہاتھ نیچے کر لیا اور فرمایا کہ میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ تو ادب کے بغیر کسی صورت دعوی محبت کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہے۔ کوئی شخص اپنے شیخ سے دعوی محبت بھی کرے اور اس کے ادب اور تعظیم میں کمی بھی رہے تو یہ سراسر نقص ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، کھوکھلا دعوی محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، محبت کے بغیر کبھی بھی معاملہ آگے نہیں بڑھتا، محبت کے بغیر کبھی بھی معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ اب آئیے صالح کو محبت کس طرح ہوتی ہے؟ صالح کو محبت صحبت سے حاصل ہوتی ہے، صالح کو محبت صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ کی جس قدر زیادہ مجلس صحبت اختیار کرے گا اسی قدر اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی محبت کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر اتباع بھی آتی چلی جائے گی، ادب بھی آتا چلا جائے گا اور وہ کامیابیوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا اور کامیابی پہ گامزن رہے گا۔ تو صحبت لازم ہے، صحبت کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحبت جب بندہ کرتا ہے، محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تو اتباع ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، خدمت ہوتی ہے، سب کچھ بندہ فنا کرنے کو، اپنے آپ کو فدا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے بندہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، اپنی بڑی بڑی خواہشیں اپنے شہر میں چھوٹی چھوٹی رضا پہ، مرضی پہ، خوشی پہ فدا کر دی جاتی ہے، قربان کر دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک محبت نہیں ہے تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہماری طریقت سراسر اس کا مرکز مرشد ہے، اس کے گرد، اسی کے گرد یہ گھومتی ہے۔ ایک ہی وجود ہے جس کے گرد طریقت کا پورا اس کا جو سرکل ہے، دائرہ ہے، وہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ جب تک شیخ کے ساتھ نسبت تعلق یہ مضبوط نہیں ہے اس وقت تک کبھی بھی معاملہ آگے نہیں بڑھتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت، اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جناب مرشد کریم کے ساتھ اپنی محبتوں کے درجے کو، لیول کو اور بڑھائیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محبت کے ذریعے فنانیت تک لے جائیں، فنانیت تک۔ اور وہ کیسے ہے کہ جب صالح کی اپنی کوئی مرضی نہ رہے، اس کی ہر خواہش، ہر مرضی، ہر چاہت وہ اپنے شیخ کی خواہش میں، مرضی میں اور اپنے شیخ کی رضا میں ضم ہو جائے، مل جائے، فنا ہو جائے، اور باقی جو بچے گا وہ کیا بچ گیا ہے؟ باقی اب صرف شیخ بچ گیا ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی چاہت ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کے مطابق ہے۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں طریقت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ کریم اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی نسبت پر اللہ موت عطا کرے، اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن حشر میں جمع فرمائے، اور اسی طریقت پر اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔